تو یہ سفر کا جو مہینہ ہے اس کو سفر اس لیے کہا گیا کہ سفر کا لغوی معنی ہوتا ہے خالی ہاتھ ہونا. سفر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ ہونا. جیسا کہ لسان العرب میں ابن منظور افریقی جو لسان العرب یہ عربی زبان کی بہت ہی مستند ڈکشنری ہے، اس کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ سفر عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے خالی ہاتھ ہونا، اور بعض کے نزدیک یہ ایک پیٹ کی بیماری لگتی تھی جس کو ہم لوگ عام طور سے سمجھنے کے لیے اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جونڈس کی بیماری، کیونکہ سفر کا لفظ عربی میں زرد رنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کو اصفر کہا جاتا ہے. تو اس زرد رنگ کی بیماری کو ہم لوگ اپنے عام طور پہ آج کل پیلیا یا جونڈس کے نام سے جانتے ہیں. تو اس لیے بھی یعنی اس مہینے میں چونکہ اتنی زیادہ گرمی یا یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ لوگ اس مہینے میں پیٹ کی بیماری میں پریشان ہو جاتے تھے، تو اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہہ دیا گیا. ایک توضیح یہ ہے. دوسری توضیح یہ ہے کہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس مہینے میں اہل عرب جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے تھے، چونکہ اس سے پہلا مہینہ حرمت والا مہینہ تھا تو اس میں جنگ و جدال تو کرنا نہیں ہے، تو اس مہینے میں وہ جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے تھے تو ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، تو اس لیے بھی اس مہینے کو سفر کہا گیا. اسی طرح سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بدماش لوگ یعنی راہزن لوگ، لٹیرے ڈاکو لوگ اس مہینے میں آنے جانے والے لوگوں کے مال چھین کر یا ان کے گھروں کو لوٹ کر ان کے گھر کو مال و اسباب سے خالی کر دیتے تھے، تو اس لیے بھی اس مہینے کو سفر کہا گیا. یعنی اس کی کئی ایک توضیح انہوں نے بیان کی ہے کہ اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا گیا. تو یہ ہے اس مہینے کی وضاحت.